بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق اس دل پر اترتا ہے جس دل سے نفس کی محبت اتر چکی ہو۔ یہ ابلیس کا تکبر، یہ آدم کو سجدے سے انکار، یہ آدم کی غلطی، اس پہ ندامت و استغفار۔ یہ سب تو ایک بہانہ تھا، یہ نظام جو چلانا تھا، اس بزم کو سجانا تھا، کملی والے نے آنا تھا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خاک بن جاؤں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنی اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے مگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے، تو ایک روز مجھے منزل مل ہی جائے گی۔ نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس فائدے سے بچو جس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہو۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے حقیقی، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ لیکن اگر، مگر، مقدر، شاید، ناممکن، کچھ الفاظ رشتوں کو الوداع کہے بغیر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ رویے رشتے کو بوجھ بنا دیتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، دنیا کی اس فراخی میں کوئی خیر نہیں جو آخرت کا راستہ تنگ کر دے۔ جی رہے ہیں فقط مرنے کے لیے، پھر فخر کیسا، غرور کیسا۔ امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس وقت حوصلہ دیتی ہے جب وہ ہر چیز سے ہار چکا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے ان حالات میں ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب سب ختم ہو چکا ہے، اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، نہ جینے کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد۔ لیکن اس وقت بھی انسان کو جو چیز حوصلہ دیتی ہے وہ ہے امید۔ ایسے حالات میں کچھ لمحوں کے لیے انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے تو اب بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، اب بھی سب بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کسی سے زیادہ گفتگو نہ کیا کریں۔ ہاں اگر کرنا چاہیں تو اتنا لازمی اندازہ لگا لیا کریں کہ سامنے والا آپ کی بات سننے میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ ایسی جگہ پر خاموشی بہتر ہوتی ہے جہاں آپ کے الفاظ کی وقعت نہ ہو۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔
تم جس سے رابطہ رکھنے چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کب پورا ہوں گا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، معجزے اور روشنی تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ ارے وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب بن دیکھے تم رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پہ کتنا مان کر رہا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دیتا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔